یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا واسخون حسین یا واسخون کل آل محمد سجود امام زمان علیہ السلام نے انتر صلوات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى وتوتره فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرجا يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام عيش بالصدر الحسين عليه الصلاة والسلام ظهور الحجة القائم مؤجل نادي عليا مدر اللجائب تجد هنا الكافر نوائب كل هم من سيد جديد برحمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا إلي يا إلي يا إلي أدرك لي بك اللهم صل على محمد محمد نار التوحید اللہ اکبر اللہ اکبر نار رسالت یا رسول اللہ نار رسالت یا رسول اللہ نار حیدری نار حیدری حسینیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل المنتقم اللہ جل اللہ جل یا وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل یا وارث خون عباس اللہ جل اللہ جل یا وارث خون علی اکبر اللہ جل اللہ جل یا وارث خون امین قاسم اللہ جل اللہ جل اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصا علی سر اللہ فی کل ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمسکرین شریک القرآن وارث مظہر ایمان والدعان امامنا و امام الانس والجان والاسر والامر زمان درود شہنشاہ پورے پردور میں آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد آل محمد برکت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الاولیاء بقیت الائمام بقیت اللہ فی الارض اس مقدس منبر کا وارث ذکر کا وارث علم کا وارث جھول کا وارث تعزیہ کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث ائمہ کا وارث علماء کا وارث خطباء کا وارث ذاکرین کا وارث سادات کا وارث ماتمیوں کا وارث جو مانے اس کا وارث جو نہ مانے اس کا
والے کا وارث، غریب کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا کربلا کا وارث، کاظمین کا وارث، نجف کا وارث، سامرا کا وارث، مدینہ کا وارث، زمین کا وارث، آسمان کا وارث، کعبہ کا وارث، مکہ کا وارث، کیا امام کی دستار کا اس دور میں عقلوں کا سلطان زمین و کلمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات سلام أجمعين ونعمة على وغاصب حقوقهم من يوم الأزل إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اپنی خوبصورت زبانیں معطر کرو پاک درود کے ساتھ. کمال ہے امام نے ڈیوٹی لگائی میں آپ کے پاس حاضر ہوا. آپ کی صحت کی ترقی سادات کی بہت زیادہ احترام اور ادب کرتا ہے. بس آپ سے میں پیسے لینے نہیں آیا، مجھے خالی نہ لوٹانا، جو کہوں وہ لوح دل پہ لکھنا اور زندگی گزار لینا. مرنے کے بعد مولوی کے نہیں مولا کے محتاج ہو جائے. اگر پیچھے بیٹھنے والے آپ چونکہ کیفیت ایسی آگے جو جگہ کیفیت روز بڑھتے بڑھتے میں بات کمال ہے. ہمارے برادران اہل سنت اپنی مساجد کے باہر لکھواتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. تعریف کرتے ہیں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ایسے ہیں نا خاص طور پہ جو میلاد کے دن ہوں تو بہت زیادہ بڑھتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ایسے ہیں ترجمہ جو جانتے ہو وہ تو جانتے ہو، جو نہیں جانتے میں ترجمہ سناتا جاؤں. سب سے پہلے ہے بلغ العلا بکمالہ، وہ پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال سے. یہ ان کا عقیدہ ہے، وہ پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال سے. ہمارے عقیدے کے مطابق محمد اسے کہتے ہیں جو امت کو بلندی دے. ہمارے عقیدے میں محمد اسے کہتے ہیں ہائے ہائے جو مخلوق کو بلندی دے. کائنات کے سب سے بڑے بلند کو محمد کہتے ہیں. اللہ تو اللہ کیا، اللہ کا تعارف کس نے کرایا؟ شہنشاہ کی ذات پاک نے کرایا، کسی عام بندے نے کرایا. ضرورت نہیں کہ اللہ کا تعارف کرے، اللہ کا تعارف وہی کرا سکتے جو اللہ کا حبیب ہے. چلیے بلغ العلا بکمالہ، وہ پہنچے بلندیوں پر شادی اپنے کمال سے. آگے کہتے ہیں کہ کشف الدجا بجمالہ، آپ کے جمال سے اندھیرے دور ہو گئے. یہ بات چیت ہے، غور کرتے ہیں بات بات میں انہی کی بات کو میں لے کے آیا. ابتدا میں تمہیدی گفتگو کا عاشق شریف اسی کو لے کے چلتا ہے. ان کے آنے سے آپ کے جمال سے اندھیرے دور ہو گئے. روشنی آخری نہیں، اس سے پہلے حسنت جمیع خصالہ، جہاں
نہیں، حسنت جمیع خصالہ، عادتوں میں جہاں اچھائی ختم ہو جائے، حسنت جمیع خصالہ، آپ کو سمجھتے ہیں صلو علیہ، ان پہ درود اور ان کی آمد۔ اب ایک 4 مصرے آپ کسی مومن نے، محب نے، آل محمد کے چاہنے والے نے، اس نے انہی کو سامنے رکھ کے 4 مصرے لکھے۔ وہ کہتے ہیں وہ حجاب حق میں موجود ہے، بلغ العلا بکمال۔ وہ کہتے ہیں محمد اسے نہیں کہتے، مہربانی بابا جی مہربانی، محمد اسے نہیں، محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ وہ کہتے ہیں محمد اس وقت بھی نبی تھا، محمد آج بھی نبی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں وہ حجاب حق میں موجود ہے، چلا نہیں گیا، موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تو نہیں کہتے کوئی معبود نہیں تھا، ہے نا؟ محمد رسول اللہ کا مطلب محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، وہ حجاب حق میں موجود ہے، بلغ العلا بکمالہ، یہ جو دو جہاں میں نور ہے، کشف الدجا بجمالہ، جو لسان کبریا کا کمال ہے، حسنت جمیع خصالہ، اب جو آنے والا ہے، ایک محمد نے اب آنا ہے، عاشق نے آگے ایک مادمی نے آگے ایک اعلیٰ مومن نے یہ 4 مصرے لکھے، وہ کہتے ہیں جو لسان کبریا کا کمال ہے، حسنت جمیع خصالہ، اب جو ہے آنے والا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کون آنے والا ہے؟ شیعہ کو تم نے نہیں، صرف اہل سنت کو تم نے نہیں، صرف اہل حدیث کو تم نے نہیں، صرف اسلامی کو تم نے نہیں، غیر اسلامی کو تم نے بھی لکھا ہے، ایک آئے گا۔ انہوں نے خوبصورت انداز میں بہترین بیدار ہیں، ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا کہ بڑے دیہات کا مجمع ہے، اسپیسے لوگ نہیں، کیا بات ہے یار، آپ تو کیا صاحبانی کمال ہو، صاحبانی عرفان ہو۔ مطلوب صحیح، جناب آدم کے بارے میں لکھا ہے وہ آیا تھا، جناب نوح کے بارے میں لکھا ہے وہ آیا تھا، ابراہیم آیا تھا، عیسیٰ آیا تھا، محمد تشریف لے، مہربانی محمد ہے، مہربانی، مگر اب جو آئے گا وہ بھی محمد کا محمد بیٹا ہے۔ اہل سنت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، پہلے محمد نے کہا جب میرا آخری بیٹا آئے، برف میں چل کے کیوں نہ آنا پڑے، لبیک کہتے ہوئے آنا، پھر میں محمد راضی ہوگا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، اردو سمجھ لیتے ہیں؟ بسم اللہ، مولا خیر کرے، مولا راضی۔ آج انشاءاللہ اپنی پریشانیاں تکلیفیں ذہن میں رکھ کے بیٹھو اور انشاءاللہ برکت امام زمانہ کے ذکر سے ختم۔ میں یہ جو ماحول محسوس کر رہے ہیں، آپ بھی تو پہلے مجالس سنتے ہیں، جو ماحول محسوس کر رہے ہیں، میں تو جہاں بھی ذکر کروں مجھے محسوس ہوتا ہے زمانے کا امام موجود ہے۔ کیسے نہ ہو، وارث جو ہے، وارث کا ہونا لازم ہے۔ بابا جی علی کا وارث، حسن کا وارث، حسین کا وارث، سجاد کا وارث، باقر کا وارث، کس کا وارث؟ سب کا وارث امام زمانہ۔ نہیں، یکم ذی الحج ابھی گزری ہے، مولا علی بادشاہ کی شادی تھی، ایسے ہے نا؟ مولا علی بادشاہ نے، بابا جی آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، آنا بزرگ نصیب فرماؤ، جوانوں جملہ ذہنہ کرنا، علی بادشاہ سے جبرائیل نے خطبہ پڑھتے ہوئے علی بادشاہ کے نکاح کا پوچھا، مولا حق مہر کیا لکھا؟ حق مہر کیا لکھا؟ فرمایا تو کیا جانے، تو کیا جانے، مالک ڈیوٹی جو ہے کچھ نہ کچھ عمل فرمایا، لکھو۔ فرمایا ظاہری لکھ باطنی نہیں۔ 18,000 عالمین کے مالک علی نے فرمایا ظاہری لکھ باطنی نہیں۔ مولا ظاہری باطنی فرماتے ہیں تو جبرائیل تو کیا جانے،
تیرے تو قدم ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں. بسم اللہ فرماتے لکھ 18,000 عالمین کا میں علی مالک. اللہ نے مجھے یہ ملکیت عطا کی. میں مالک. لکھ اس زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سیدہ کا. جو کچھ ہے وہ سیدہ کا ہے. جو کچھ ہے دیکھو نمک بھی ہے نا, پانی بھی ہے, سب کچھ فرمایا سیدہ, سب کچھ سیدہ کا ہے. اچھا میں علی بادشاہ کی شان میں ایک جملہ دل میں آ گیا, عرض کرتا جاؤں, لطف لینا. جتنا بھی مرد امیر ہو اپنی زوجہ کو حق مہر سارا نہیں دیتے, اپنی ملکیت میں سے بیاشی سے تھوڑا دیتا ہے. چلو جتنا بھی ہو, چلو جتنا بھی زیادہ دے, مجھے نہیں پتا. علی بادشاہ فرماتے ہیں 18,000 عالمین, اس میں جو کچھ بھی ہے, یہ زمین آسمان, اس میں جو کچھ بھی ہے, نمک ہے, پانی ہے, ہوا ہے, حجر ہے, شجر ہے, جو کچھ بھی ہے جو اللہ نے مجھے ملکیت دی ہے, ان سب کی مالکن اب سیدہ ہے. بات یہاں تک ہوتی تو میں روک دیتا, انتخاب سی بات اسے آگئی ہے. یعنی فرماتے ہیں لکھ جبریل تا وقت ظہور مہدی اس زمین پر سیدہ کا جو دشمن چلے گا اس کا چلنا حرام ہے. اس زمین پر جو اس آقا ذاتی کا دشمن چلے گا. اچھا بابا جی بات آپ کے سامنے, مہربانی بابا جی بات آپ کے سامنے, کیا بات ہے, بہت خوبصورت بابا جی بات آپ کے سامنے. مولانا حسن کیسے روم کے دربار میں, امام حسن مجتبیٰ صاحب سے کہا, مطلب جی کیسے روم کے دربار میں, ادھر پلید بھی آیا, پلید بھی آیا, یزید بے شماریہ نام نہ بلوائے کرو, اتنا سمجھ آیا کرو پلید کون ہوتا ہے جو مولا کے مقابلے میں وہ پلید ہوتا ہے. ادھر سے پلید بھی آیا آکے, کیونکہ کیسے روم نے خط لکھا تھا شام بھی امیر المومنین کو بھی, علی اپنی طرف سے آپ بھی باخبر بندہ بھیجے. شام میں لکھا تھا تم بھی اپنی طرف سے باخبر بندہ بھیجو. اس نے یزید کو بھیج دیا, علی نے حسن کو بھیج دیا. سرکار نے جو گفتگو کی وہ ساری میں بیان نہیں کروں گا. یہاں اپنی تعریف کرنے لگا یزید. کیا تعریف کرتا, امیر المومنین کا پاک فرزند, عین اللہ کا عین اللہ بیٹا, لسان اللہ کا لسان اللہ بیٹا. نہیں جو چپ ہو گئے, ملک کا بیٹا ملک, چودھری کا بیٹا چودھری, سید کا بیٹا سید اگر ہے تو پھر عین اللہ کا بیٹا بھی عین اللہ ہے. کیا بات ہے, سرکار گویا ہو. سرکار فرماتے ہیں یہ ہماری برکت سے اللہ نے ان کو شکلیں ادھار دی ہیں. حسن بادشاہ نے کہا تھا لوگ کا دربار میں, یہ شکلیں ادھار دی ہیں, ادھار میں ملی ہیں. آگے وہ کہتا ہے کہ ہم انسان نہیں, یزید کہتا ہے انسان نہیں. مولا حسن مسکرا کے فرماتا نہیں تم انسان نہیں, یہ ہماری برکت ہے جو تم انسانی شکل میں ہو, اصل میں ہے وہاں. اللہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ شہزادی کا. زمین پہ چلنے والا کوئی بھی شہزادی کا دشمن ہوگا, اس کا زمین پہ چلنا حرام. یہ حق مہر ہے سیدہ, آقا زادی کا حق مہر. میں اور آسان کا قیاس کرتا ہوں, آپ کے علاقے میں کوئی وڈیرا, کوئی بڑا مال دولت بہت زیادہ ہو, دنیا سے چلا جائے,
وہ کیا مال دولت ورثہ علاقے والوں کو تقسیم ہو جاتا ہے یا اس کی اولاد کی طرف جاتا ہے؟ اچھا پکی بات ہے، جاتا ہے۔ سیدہ کا ورثہ سارا حسین کے پاس آیا یا نہیں؟ اس کا مطلب حسین کا جو بھی دشمن 9 لاکھ کا زمین پہ چلنا حرام، چاہے وہ چلتے بھی ہیں حرام۔ ورثہ کس کو منتقل ہوتا ہے؟ وارث کو۔ ورثہ کسے منتقل ہوتا ہے؟ وارث کو۔ حسین کے مقابلے میں جو بھی آیا، اہل سنت علماء نے لکھا ہے وہ نصر حرام ہے۔ اہل سنت علماء نے لکھا ہے جو حسین کے مقابلے میں آیا، جو آیا، جب آیا، نصر حرام۔ میں نے ایک جگہ بات کی سجدے گاہ پہ، میرا دل ہے آپ کو بھی سننا۔ چھوٹے کبیر والوں سجدے گاہ، خاک کے شفا، ہر مومن کو خواہش ہوتی ہے میں نماز پڑھوں تو اپنے پیشانی کے نیچے سجدے گاہ۔ میں نے عرض کیا کہ سجدے گاہ میں حسین اور حسین کی اولاد اور حسین کے ساتھ رکھو۔ سجدے گاہ میں کربلا میں مٹی میں خون شامل نہیں ہے۔ میں ایک عالم دین کے پاس بیٹھا تھا، بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے۔ وہ فرما رہے تھے سجدے گاہ وسیلہ ہے عبادتوں کی قبولیت کا۔ سجدے گاہ وسیلہ ہے، عقیدہ میں کسی کا نہیں چھیڑتا، ہر ایک کا عقیدہ اپنے لیے، اس میں جواب اپنا ہی دینا ہے۔ میں نے صرف اپنا جواب دینا ہے کہ میں سید تھا، میں نے حق ادا کیا یا نہیں، وہ میں حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں۔ اب آپ شک نہ کرنا، میں کسی کے عقیدے کو نہیں چھوڑ رہا، جو مولا کو جو مانتا ہے وہ جانے مولا جانے۔ میری ڈیوٹی میرے مولا نے نہیں لگائی کہ جا کے عقیدوں کو جانچ، اور نہیں بابا میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ میں انگلی کس پہ اٹھاؤں؟ ابھی انگلی اٹھانے کا حکم ہی نہیں۔ نہیں ہے بابا جی کسی کے لیے نہیں۔ میں نے پڑھے نا میرے مومنین کی بارگاہ کے وہ ناسوں کے بارے میں پڑھے، یا علی کا دسترخوان جب لنگر لگتا تھا سلمان میسم گزر کر کمبر کٹھے کھاتے تھے۔ سلمان کا جو مقام تھا وہ کمبر کا نہیں تھا۔ سلمان کو خود فرمایا سلمان تیری بڑی منزل ہے، مگر کبھی سلمان نے کمبر کو یہ نہیں کہا ہے علی کی روٹی کیوں کھاتے ہیں، جو میں علی کو مانتا تو نہیں مانتا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہاں سے جو میں علی کو مانتا ہوں تو اتنا مانتا ہے نہیں۔ انہوں نے کہا علی کا دسترخوان ہے، علی کی مرضی ہے جس کو جو مقام دے۔ لڑائی کر کر کے قوم بکھر گئے، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں۔ اچھا میں گیا، میں انگلینڈ بھی گیا، یورپ بھی گیا، انہوں نے کہا جی یہ فلان کا امام بارگاہ ہے۔ میں نے کہا چلیں نہیں میں نہیں کہتا یہ اس میں امام بارگاہ ہے۔ میں نے کہا یار شرم کر، یہ بندوں کی امام بارگاہ نہیں، یہ امام کی امام بارگاہ۔ مہربانی سے مہربانی بابا، تقسیم سے بات کہاں سے کہاں نکل گئی ہے۔ بندوں کی امام بارگاہ نہیں، یہ مولا کی امام بارگاہ۔ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، احترام ختم ہو گیا۔ جو عقیدہ فٹ نہ ہو، اپنی مرضی کا نہ ہو، احترام ختم۔ اب کسی نے معصوم کے بارے میں کچھ کہہ دیا، جو وہ نہیں کچھ کہتا تو وہ کہتا ہے تم تو بالکل ہی غلط ہے، دین سے خارج ہے۔ بابا کیوں کسی کو خارج کرتے ہو؟ دین سے خارج وہی کر سکتے ہیں جو دین کا مالک ہے۔ جس کے کہنے میں جس نے جتنا دیکھیں نا، ایک گھر میں 5 بچے پرورش پاتے ہیں، باپ ان کو ایک جیسا کھانا کھلاتا ہے۔ کوئی بچہ پتلا، کوئی بچہ موٹا، کوئی بچہ بہت موٹا، کوئی بچہ بہت زیادہ موٹا ہو جاتا ہے نا، ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں، لگتا ہر ایک کو اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہے۔ ایک باپ کبھی ایسا ہوتا ہے باپ کہے نہیں یہ 4 روٹیاں میرے درمیان والے بیٹے کے لیے، باقیوں کے لیے چھوڑ باپ نہیں، برابر برابر۔ خدا کی برکت بھی یہی ہے، وہ بھی برابر 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 سب میں اپنا کرم رحم شفقت تقسیم کرتا ہے۔ کسی کا مزاج کتنا ہوتا ہے وہ کتنا دے لیتا ہے۔ کوئی اس گہرے معرفت کے سمندر میں ڈبکیاں لگا جائے تو اسے کلندر کہتے ہیں۔
کس کی دھرتی میں بیٹھے ہو؟ قلندر بادشاہ اسی بٹی میں بیٹھے ہو نا. قلندر ترکی کا لفظ ہے, ٹھیک ہے. قلندر اسے کہتے ہیں, مہربانی جناب, بہت شکریہ, سرکار قلندر کی بات آ گئی. بڑی خوبصورت مٹی ہے, یہ میں نے کا احترام اتنا دیکھا ہے جو پنجاب میں کم ہے, لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں میں دل کر رہا تھا, ادھر میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, چل سو چل کبھی کہیں کبھی کہیں. کوشش یہ ہے کہ جو علم کہلاتا ہو وہاں جوتا نہ جائے. علم کہلاتا ہے جوتا ایسے ہے. کیا تمہارا عقیدہ نہیں علم نہیں غازی کھڑا ہے؟ ایک جگہ میں نے ایسے بھی دیکھے جو علم کو کمر نہیں کرتے, علم کے سائے پہ پاؤں نہیں رکھتے. ہاں ہاں, باپ کا سارا دین نسبت پہ ہے. یہ مسجد میں بیٹھے ہیں, یہ مسجد ہے, جس بٹھے سے یہ اینٹ بنی ہوگی اس بٹھے کی یہ اینٹ جہاں لگی ہے آپ کے گھر میں بھی لگی ہوگی, وہاں جوتی سے چلے جاتے ہو. اللہ کے گھر جوتی سے کیا یہاں اللہ ملتا ہے؟ نہیں, نسبت ہے. نسبت ہے, کوئی بات نہیں, پنکھے کی ضرورت نہیں, کوئی نہیں, توجہ کرے, کوئی بات نہیں. آپ تھک تو نہیں گئے؟ قلندر ہم جو بات کرتے ہیں نا وہ پڑھ کے کرتے ہیں. قلندر اسے کہتے ہیں جو دیکھی ہوئی بات ہے. میں عقیدہ ٹکراتا تھا تمہارا نصیب اور مقدر ہے, میں عقیدے کی بات کر ہی نہیں رہا. قلندر کا ترجمہ جی, بسم اللہ, بسم اللہ, مہربانی. قلندر جی دھرتی بیٹھے ہو, عام ہستی نہیں. میں بڑی باہر کی دنیا میں گوروں کے منہ سے تمہارے قلندر بادشاہ کا تذکرہ سنوں. کمال کیا ہے, معرفت نے عشق میں ڈبکی لگائی. بڑی کھڑے رہتے ہیں کنارے پہ, سوچتے ہیں ڈبکی لگائیں گے ثواب کتنا ہوگا, گناہ کتنا ہوگا. کئی کہتے ہیں ثواب کو چھوڑو, عمر ہے تو لگا لیا. ارے کابلہ مہربانی شاہد سب ایک جیسے نہیں ہوتے, اس لیے اب ضروری تو نہیں ساری دھرتی قلندر بن جائے. نہیں کہ ایسے بھی ہوں گے جو چھپے ہوئے قلندر ہیں, ہوں گے خاموش صبر والے. اور جب معرفت آتی ہے بھائی عاشق شاہ جی, جب معرفت, جی بھائی جی مجھے فرمائے بتائیں, درود پڑھے شہنشاہ کے بھائی عاشق شاہ جلدی جلدی تشریف لائیں. ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کرو. ورثہ کس کو منتقل ہوتا ہے؟ وارث کو. میں نے کہا علاقے کا وہ بندہ دنیا سے چلا جائے, اس کا مال آپ علاقے والے آپس میں تقسیم نہیں کرتے. اس کا کوئی بیٹا, اس کا کوئی بیٹی, اس کے گھر والے, اسی کو ملتا ہے نا. ورثہ کسے ملتا ہے؟ وارث کو. علی بادشاہ نے شہزادی کو کیا ورثہ دیا تھا, کیا دیا تھا تمہیں؟ پوری کا ایسے ہے نا جی, سب کو دیا. اس کے بعد یہ ورثہ شہزادی کے پردہ فرمانے کے بعد ورثہ کس کو ملا؟ حسن مجتبیٰ کو. حسن بادشاہ کے پردہ شہادت کے بعد ورثہ کسے ملا؟ حسین سردار. حسین سردار کی شہادت کے بعد ورثہ کسے ملا؟ شاباش. مولا سید ساجدین بادشاہ کو. مولا سجاد بادشاہ کی شہادت کے بعد ہمارا سوال ہے کوٹے کبیر والو, آج ورثہ کس کے پاس؟ کس کے پاس ہے جی؟ جس کے انتظار میں یہ مصلح ہے. مولا کی عزت کے سب سنی عالم دین ہے, لیکن میں کافی دیر سے سنیوں کی بڑا بات کر رہا ہوں کیونکہ بہت اعلیٰ باتیں لے کے آئیں گے. اس نے لکھا ہے, اس نے کہا جس کے دل میں حسرت ہو کہ وہ محمد کے پیچھے نماز پڑھتا, کاش اس دور میں ہوتا. اس کو چاہیے اپنی حسرت سنبھال کے رکھے. محمد کا محمد بیٹا آ رہا ہے, کعبے میں نماز پڑھی جائے گی, اس کو وہی نماز ملے گی جو 14 سال ہوتا ہے. ورثہ کسے منتقل ہوا؟ آج وارث کون ہے؟ ہم وارث کو وارث پاک بھی کہہ سکتے ہیں. پاک وارث ہے.
کس کو منتقل ہوا؟ امام زمان علیہ السلام۔ اچھا دیکھو کتنا کمال ورثہ منتقل ہوا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں سلام کہتے ہیں۔ بے شک 11 کے ماننے والے ہیں، 11 کے عقیدت مند ہیں، 11 ہمارے مولا ہیں۔ بابا جی توجہ کرنا، 11 ہمارے آقا ہیں، شہنشاہ ہیں، مگر چونکہ ورثہ وارث کو منتقل ہوا، وارث وہی ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے۔ اور ہم مولا کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا شریک الغلام السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان۔ اللہ مان من فتنت زمان، من شر شیطان، من جور زمان۔ شیطان سے بچنے کے لیے ہم مولا علی کو نہیں کہتے بچا، مہدی کو کہتے ہیں۔ من فتنت الزمان، من شر شیطان، من جور زمان۔ اس کا خطر یا کوئی مطلب نہ سمجھے کہ علی بادشاہ کی تعریف میں فرق نہیں آیا۔ یہ بھی دکھے تو 14 سمٹے تو ایک۔ اس وقت اس دور میں علی کا علی لال مہدی ہے۔ ورثہ کسے منتقل ہوتا ہے؟ وارث کو۔ اچھا فرض کرو بابا جی ایک جملہ ہے، یہ ہم ایک بات عرض کرتا جاؤں، شاہ جی مجھے یاد کرائیے گا، میں بھول بھی جاؤں بات کرتے کرتے۔ اگر کسی کو کچھ چاہیے وہ کس سے لیتا ہے؟ یہ مجھے یاد کرائیے گا۔ بندے کہتے ہیں ہم کہاں، ہمارے مقدر کہاں، امام زمانہ کہاں، ہم کہاں وہ کہاں، ہماری کیا اوقات ہے؟ اگر تمہاری مطلب دیکھنا جملہ دینا کرنا، اگر تمہاری اوقات نہیں تو تمہیں وہ مصلی پہ کھڑا کر کے اپنے قریب کیوں کرتا ہے؟ اگر تمہاری اوقات نہیں، مہربانی اگر تمہاری اوقات نہیں، ماتمی حلقے میں کھڑا کرا کے تمہیں تمہارے سینوں میں ہاتھ مروا کے تم سے وفا کا یقین کیوں لیتا ہے؟ اگر مہربانی کیا بات ہے کوٹری کر رہے سلام ہے، اگر تمہاری اوقات نہیں، اگر تمہاری اوقات نہیں، تمہیں وہ بار بار اپنی جد حسین کا ذکر کیوں سناتا ہے، اس میں رحم کا تذکرہ کیوں سنواتا ہے؟ یہ یاد رکھنا، لوہا دل پہ لکھنا، یہ پورے روئے زمین پہ جہاں مجالس ہو رہی ہے برکت امام زمانہ سے ہے۔ بے بقائے بقیت دنیا جس کی وجود اقدس کی برکت سے کائنات چلتی ہے۔ مطلب یہ کس کی برکت ہے؟ امام زمانہ۔ کیوں وہ پردہ غیبت میں بیٹھ کر تمہیں حر کا تذکرہ سنواتا ہے؟ کیوں حبیب کا تذکرہ سنواتا ہے؟ کیوں جون کا تذکرہ سنواتا ہے؟ یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ رحم کا تذکرہ تمہیں کیوں سناتا ہے؟ رحم نے یہی کہا تھا نا، جو مقدر میں نہ ہو حسین سے مانگو، جو مقدر میں نہ ہو حسین سے مانگو۔ کوٹری کبھی میرا سندواد جملہ ضائع نہ کرنا، قیمتی جملہ بھئی عاشق صاحب سے لے کر آخری بندے تک، یار بیٹھ جانی ضرورت کسی چیز کی۔ جو مقدر میں نہ ہو، مجھے دیکھنا یار، جو مقدر میں نہ ہو تو یار چھوڑ دو اس کی، جو مقدر میں نہ ہو حسین سے مانگو، جو مقدر میں نہ ہو حسین سے مانگو۔ ٹھیک ہے ہم مقدر میں نہیں کہ ہم امام مہدی کے لشکر کے سپاہی بن سکے، مولا مہدی تیرا احسان ہے، تو ہمیں یہ واقعہ سنا کے کہنا چاہتا ہے تمہارے مقدر میں نہیں مگر مانگو حسین سے، حسین ہمارے مقدر میں نہیں مگر ہمیں مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا۔ درود ہماری کتب میں لکھا ہے، پورا پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل مل کے پڑھو نا درود۔ معصوم کا فرمان ہے، حدیث الشیعہ کتاب کا نام ہے، مولا فرماتے ہیں بیاسی شاہ جی اگر غیبت میں ایسے
سے درود پڑھو گے وَأَجِّلْ فَرَجَا، معصوم فرماتے ہیں لازمی مرنے سے پہلے بندہ مہدی کو دیکھے گا۔ جو مقدر میں نہ ہو حسین سے مولا ہمارے مقدر میں حسین نہیں ہے، احسان فرما ہمیں دے، کیا دے مہدی کے لشکر میں جگہ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جی، لوگوں کو کیا کہہ رہی تھی کیا شادی قدردان ہوئی عاشق شاہ مردے سے محلہ شیر میں بتا لیں اللہ کیا فرما رہے مجھے سمجھ نہیں آئی ایک کے ساتھ سات بیٹے عطا کیے۔ اب بابا آپ نے کہہ دیا سات بیٹے، میں نے کتابوں میں پڑھا معصوم نے فرمایا اگر تو مجھے روکتا نہ کائنات دیکھ کسی عاشق نے اجے میں نے کہا نا بابا جی مصرے ذرا تھوڑے سے ذہن میں رکھنا، بڑے کمال ہے لیکن اور کر رہے بار بار سننا۔ سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا۔ ہم تو سارے مانگنے والے ہیں نا، لینے والے ہیں نا۔ اے بابا کربلا یہی ہے، کربلائی لینے والے نہیں دینے والے ہیں۔ تھک نہیں گیا تو پورا شیر مکمل کرو یا کافی ہے۔ سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے۔ کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے۔ خود حسین کو کہاں ہے قدموں کو چوم لے، یہ تو بابا علی یہی درس کربلا ہے، اسی کو درس کربلا کہتے ہیں۔ درس کربلا یہ نہیں بس محرموں نے مجلسوں نے نماز پڑھے روزہ رکھے ماتم کرے روٹی کھائے روٹی کھائے بس ہماری چھٹی نہیں، یہ درس کربلا نہیں۔ ایک ایک کردار اور کام کو ہم نے سمجھنا ہے اور پھر اپنے اندر اتارنا ہے، پھر ہے ہمارا کربلا سننا کمال۔ ورنہ نعرے لگا لوگوں کے یہاں سے گھر چلے جائیں گے، بات ختم ہوگی بات۔ اگر ہمارے اندر ہر جیسی تبدیلی نہ آئی ہمارا ہر سننا بیکار ہے۔ نہیں یعنی بات بتاؤ عاشق شاہ حسین کو ہر چاہیے تھا، مہدی کو نہیں چاہیے۔ امام زمانہ کو ہر نہیں چاہیے، چاہیے نا، بنو نا پھر، ارے بھائی بنو، بڑا فائدہ ہے۔ جب جا کے کہو گے نا جو ہو گئی معافی، غلطی ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، آج کا زمانے کا حسین کہے گا کوئی بات نہیں، ہم قریب اتنے ہیں ماضی یاد نہیں کراتے، آپ بھائی ہیں۔ علی صحیح خالی اور سن کے نہیں، بابا اپنے اندر یہ چیزیں اتارو، تبدیلی آنی چاہیے۔ بھائی عاشق شاہ خالی ذکر نہیں، ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ باتیں تو وہ بڑی بڑی کرتے ہیں، تبدیلی لازم ہے، تبدیلی نہیں پھر ہمارا ذکر سننا ثواب تو ہمیں ملے گا، معرفت کے سمندر میں ہم غوطہ نہیں لگا سکتے، ہمیں غوطہ ہاں لازمی ہے، معرفت ہم پہ واجب ہے۔ من ماتا ولم یعرف امامہ زمانہ ہی ماتا میتت جاہلیہ، مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا۔ درس کربلا یہی ہے، درس کربلا یہی ہے، عشق کرو اپنی حجت خدا سے۔ درس کربلا یہ نہیں نماز پڑھو کہو اللہ جنت، روزہ رکھو کہو اللہ جنت، مجلس میں بیٹھو کہو اللہ جنت، لنگر کھاؤ کہو اللہ جنت، ادھر جاؤ کہو اللہ جنت، وہ کام کرو کہو اللہ جنت، نہیں یہ درس کربلا نہیں۔ اگر جنت منزل ہوتی تو شب عاشور کربلائی ٹھکراتے نہ۔ مولا حسین علیہ السلام نے جب عطا کی نہ لے لو جنت لے لو مجھے چھوڑ کر چلے جائے، عاشق نے کہا نہیں مولا تیری ذات میں نہیں چھوڑ سکتی، ایسے ہی متفق ہو
اچھا وہ شخص ہے وہ مجلس پڑھ کے چلا جائے بھائی عاشق شاہ سے لوگ کہیں جی بخاری صاحب لاہور سے آئے تھے مجلس پڑھ کے چلے گئے ذکر کر کے چلے گئے تو یہ 72 کے بارے میں لکھ کے بتا کے چلے گئے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ جنت نہیں گئے کہاں گئے غور سے دیکھنا انہوں نے مولا سے مانگا تھا قرب اگر ان کو ڈھونڈنا ہو تو حسین کے ساتھ ملیں گے کہاں ملیں گے تمہارے گھر ملیں گے کہاں ملیں گے تمہاری مسجد میں ملیں گے کیسے ملیں گے کربلا کی مٹی میں ملیں گے درس کربلا یہ درس کربلا انہوں نے مانگا تھا قرب ایمان سے بتاؤ ہم نے کب مانگا قرب ہم نے تو نہیں مانگا ہمیں تو چاہیے ہی نہیں ہماری فرنٹ پاکٹ میں جنت ہے ہمیں کہہ دیا بس نعرہ مولا کا مارو جنت مولا حسین کے غم میں رو جنت حسینیوں سے میں پوچھنے لگا بات تک تم نے حسین سے جنت کیوں نہیں لی کہنے لگے حسین بہت بڑا کریم ہے جو چیز مانگے قدم کے نیچے مل جب حسین سے مانگے عاشق صاحب میں اشاروں میں کہہ گیا آپ کے سمجھنے میں سلام ہے جو چیز مہربانی آپ سلام ہے آپ جو چیز مانگ کے قدم کے جنت مانگ کے قدموں کے نیچے وہ حسین سے مانگے بات پہنچی ہے حسین سے وہ جو مقدر ملا کوٹھی کی اور پیسہ حسین سے مانگنا ٹھیک نہیں حسین سے مانگنا تو یہی سوال کر فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي يَكْرَمُ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَلِّ طَالَبَ سَارِكَ مَا امام منصور میرا مالک میں کچھ نہیں سوال کرتا بس قائم کے لشکر کا سپاہی بناتا شجیب نعرہ لگتا ہے ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانی لگتا ہے نا پوری ورلڈ میں لگتا ہے ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانی اگر ہم کربلا میں ہوتے کیا ہم حسین سے پیچھے ہٹتے حسین پہ اپنی جس جان حسین کی جوتی پہ قربان کرتے ہیں نہیں کر دیتے نا آدمی تو ایک حسین ہے یہی ہے اتنی دور سے میں اپنی خدمت میں حاضر ہوں میرا مقصد یہی ہے میں اور اس کو آسان کرتا ہوں حق کا سیدھا حق کا سیدھا حق کا سیدھا راستہ 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 اگر باہر جی ٹی روڈ سے آپ کے کوٹری کبیر یہ روڈ نہ ہوتا ہم آپ تک نہ پہنچتے ہمیں راستے نے آپ تک جو کہ آپ منزل تھے آپ تک پہنچایا اگر راستہ نہ ہوتا ہم کیسے آتے مثلا یہاں سائیڈوں میں سارا پانی ہوتا کشتی بھی نہ ہوتی کوئی بحری جہاز بھی نہ ہوتا کوئی راستہ بھی نہ بنا ہم پہنچ سکتے تھے نہیں راستے نے ہمیں آپ تک پہنچایا کہاں آئے ہیں آپ سے ملنے آپ کو ذکر سنانے آپ کی زیارت کرنے کیوں آئے ہیں آپ سے ملنے آپ کو ذکر سنانے آپ کی زیارت کرنے کیسے آئے ہیں راستے سے چل کر منزل کون ہے آپ بے شک کوٹری کبیر کے راستے پھر کے سارے بازار کے سارے شہر کے پھر کے واپس چلے جاتے کو پوچھتا کہاں گئے تھے کوٹری کبیر کیسے رہی مجلس مومنوں کی زیارت کیسی رہی بس ہم تو جی راستوں میں گھومتے رہے سارے کوٹری کبیر کے راستے دیکھ کے آیا میرا سوال کا جواب ضرور دینا حق کا سیدھا راستہ ابھی نہیں پھر کھولتا راستے ہمیشہ منزل پہ لے جانے کے لیے ہوتے ہیں یہاں سے اگر کراچی کا راستہ نہ ہو ہماری منزل کراچی ہو تو ہم کراچی نہیں پہنچ سکتے بے شک ہم کہتے رہے کراچی 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 صبح شام کراچی کراچی راستہ ہی نہیں ہے کیسے پہنچیں گے نہیں پہنچ سکتے راستے ہی پہنچاتے ہیں نا کربلا کیا ہے کیا ہے نوجوان آپ تو بولو راستہ ہے نا حق کا سیدھا راستہ اگر کربلا ہے تو منزل کوئی اور ہے اسی لیے میں حاضر ہوں مہربانی کیا بات ہے سلام ہے بھائی عاشق صاحب سے میرا بن سکتا ہے جس کے لیے میں حاضر ہوں اگر کربلا راستہ ہے منزل کوئی اور ہے بابا جی منزل اور تلاشا لیتے ہیں میں آپ سے پوچھوں آپ مجھ سے پوچھیں ہمیں کیا پتا منزل کون ہے قرآن سے پوچھتے ہیں رحمان نمائندے سے پوچھتے ہیں رحمان نمائندوں کے عاشقوں سے پوچھتے ہیں عاشقوں سے بھائی پوچھتے ہیں سلمان جس دور میں تو تھا تیری منزل کیا تھی دور کی بات ہے
سلمان کہتے ہیں میری منزل مولا علی تھی، میں سمجھتا ہوں تیری منزل یا علی، بوزر تیری منزل یا علی، کمبر تیری منزل یا علی. دو آیت لے کے آئے یا نہیں؟ کمبر تیری منزل یا علی، مقداد تیری منزل یا علی، حذیفہ یمانی تیری منزل یا علی، عمار یاسر تیری منزل یا علی، مالک اشتر تیری منزل یا علی. سفر کرتے کرتے میں کربلا آیا، میں نے 72 سے پوچھا تمہاری منزل؟ کہنے لگے حسین. میں نے کہا ہے 72، یہ کیا کیا؟ علی چھوڑ دیا. اس سے آسانی کے ساتھ میں نے کہا علی چھوڑ دیا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا ولایت علی میں چھوڑ دی؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا حسین کو کیوں پکڑ لیا؟ کہنے لگے مجبوری ہے، جس دور میں ہم ہیں اس دور میں علی اور محمد کا مجموعہ حسین ہے، اس لیے ہماری منزل حسین ہے. ہم نے نہیں چھوڑا علی کو، چھوڑا نہ ولایت علی چھوڑی، کیونکہ ولایت علی کے بغیر نصرت امام ممکن نہیں. مجبوری ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا جاؤں گا، عاشق صاحب میرا اپنا مزاج ہے، کیونکہ میں کسی سے پیسے نہیں لیتا، اس لیے ممبر میں بابا کے دال میں بات کرتا ہوں. وہ ولایت نہیں جو صرف تشہد تک محدود ہے. کم از کم ایسا ہو جائے، بیمار ہو جائے. میں نے بڑے بڑے پڑھنے والوں کو کہا، میں نے کہا بیمار ہوتے کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگے ڈاکٹر کے پاس. میں نے کہا کیا ہو؟ کہتے ہیں ولایتی ہے. میں نے کہا ساری دنیا جائے ولایتی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے. کہنے لگے یہ کیوں؟ مر جائے؟ میں نے کہا نہیں مرے گا نہیں، ولایتی یقین والا ہے. کہنے لگے کہاں جائے ڈاکٹر کے پاس نہ جائے بیمار ہو؟ میں نے کہا غازی کے علم کے نیچے جلنے والے چراغ کے تیل سے شفا لے. یقین ہونا چاہیے. مہربانی اتنا تو یقین ہونا چاہیے. ولایت پہ اتنا تو یقین ہونا چاہیے. اب تو نہیں کہتے کربلا والوں تمہارا راستہ کہہ رہے جس میں چلتے رہے منزل حسین ہے. سفر کرتے 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 جو کہ میں مشہور کردار ایسے بیان کرنے لگا ہوں جن کو آپ سن چکے. جناب ابو بصیر امام چھٹے بادشاہ کا عاشق تھا. ابو بصیر سے میں نے پوچھا ابو بصیر تیری منزل؟ کہنے لگا مولا جعفر صادق علیہ السلام. میں نے کہا ابو بصیر تو نے 5 امام چھوڑ دیے، اللہ چھوڑ دیا، محمد چھوڑ دیا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا جعفر صادق کو کیوں منزل بنا لیا؟ کہنے لگا مجبوری ہے، جس دور میں میں ہوں اس دور میں وقت کا محمد جعفر صادق میری مجبوری ہے. کیونکہ جعفر صادق ناراض، پیچھے والے 5 امام ناراض. جعفر صادق اس وقت مرکز و محور کائنات، اس کی رضا میں اللہ سے لے کر ہر معصوم کی رضا، اس کی ناراضگی میں سب کے ناراضگی. سفر کرتے کرتے میں گیا کہ مولا امام حسن عسکری کی ایک نوکر کے پاس گیا، نام ہے احمد بن اسحاق قمی. تخیل میں نے ان سے پوچھا جناب آپ کی منزل؟ کہنے لگا مولا حسن عسکری. میں نے ان سے پوچھا تو نے 10 امام چھوڑ دیے؟ تو جو دن رات کہتے ہیں مولا حسن عسکری مولا حسن عسکری مولا حسن عسکری، میں حاضر میری وفا آپ کے لیے، میں حاضر میری وفا آپ کے لیے. تو نے 10 امام چھوڑ دیے؟ کہنے لگا نہیں. کیا کروں مجبوری ہے، 10 کا مجموعہ حسن عسکری. اگر یہ منزل ہے تو آؤ ہم اپنی منزل تلاش کریں، ڈھونڈیں منزل اپنی. قرآن سے نہ پوچھ لیں، قرآن تو بتا مہربانی کر، ہم بھٹک رہے ہیں. بتا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھائے. میں نے قرآن سے ہاتھ باندھ کے پوچھا، جب مدروں سے توجہ، میں نے قرآن سے ہاتھ باندھ کے پوچھا قرآن کیسے اٹھائے جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے تم نماز جمعہ پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا پڑھتے ہیں. قرآن کہتا ہے 11 کا نماز اٹھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہتا ہے جیسے تم جمعے کے دن وقت کے امام کے نام کے ساتھ اٹھائے جاتے ہو، اسی طرح محشر کے دن تم مہدی کے نام کے ساتھ. مہربانی محترم، مجلس اصلاح کے اشتہار میں سب سے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ زیر سرپرستی. کبھی کیوں نہیں لکھواتے زیر سرپرستی مولا حسین، زیر سرپرستی شہنشاہ انبیاء مصطفیٰ؟ نہیں، اسی کی زیر سرپرستی جو وقت کا امام. ہماری منصب کون ہے؟ امام زمانہ. بس 2-4 اور باتیں سن لو. میرا دل تھا آپ کو واقعی بھی سنا تھا لیکن وقت کافی ہوگا، ہم نے محراب پر بھی پڑھ لیں. کون ہے ہماری منزل؟ امام زمانہ. اب احسان میں سناؤں آپ کو. امام فرماتے تم ایک قدم نہیں چل سکتے جب تک میرا ہاتھ تمہاری کمر پہ نہ ہو، دشمن تمہیں کھا جائے.
چھوٹا محسن ہے جو دشمنوں سے بچاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ دشمن جو مخالف ہے. مولا کی عزت قسم تمہیں پتہ نہیں تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. فرماتے ہیں جب تک میرا دست شفقت تمہاری کمر پہ نہ ہو تم بچ نہیں سکتے. بڑا محسن. یہ زمین و آسمان کس کی برکت سے قائم ہے؟ امام زمانہ. یہ سبزہ اللہ کس کی برکت سے اگاتا ہے؟ امام زمانہ. پھلوں میں مٹھاس، علی کی ولایت قبول کرنے والے پھلوں میں مٹھاس. علی بات میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، کتابیں پڑھ کے کہہ رہا ہوں. علی بادشاہ کی ولایت قبول کرنے والے پھلوں میں مٹھاس کس کی برکت سے پیدا ہوتی ہے؟ امام زمانہ. یہ زمین کیوں نہیں پھٹ رہی؟ وجود امام زمانہ. آسمان کیوں نہیں پھٹ رہا؟ وجود امام زمانہ. زلزلے کیوں نہیں آ رہے؟ برکت امام زمانہ. زلزلوں کی بات کی ہے، میں اس کو پورا مکمل کرتا جاؤں. علی بادشاہ مدینے میں تشریف فرما. مدینے میں زلزلہ آیا، گھر گرنے لگے، کچے گھر سارے گرنے لگے. لوگ دوڑ کے علی کے پاس آئے، یا علی مدد، مولا مدد فرمائیں. کیا ہوا؟ مولا وہ کربلا مدینے میں زلزلہ آ گیا. امام فرماتے ہیں اچھا آؤ. سرکار نے ید اللہ زمین پہ رکھا. علی بادشاہ نے اپنا مقدس ہاتھ زمین پر رکھا. رکھ کے فرماتے ہیں زمین ابھی تیرے ہلنے کا وقت نہیں، ابھی مہدی نے آ رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ برکت امام زمانہ. ہمیں اولادیں مل رہی ہیں برکت امام زمانہ. ہمیں روٹی لنگر مل رہا ہے برکت امام زمانہ. زمین سبزہ اگا رہی ہے برکت امام زمانہ. آسمان سے بارش برستی ہے برکت امام زمانہ. اگر ہٹ جائیں امام زمان درمیان سے مصیبتیں اور بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. یہ کس کی وجہ سے ہم بچے ہیں؟ امام زمانہ. کس نے آ کے تلوار چلانی ہے؟ امام زمانہ. کن کی تلوار پر ڈر گیا ہوگا؟ ڈرے تو نہیں ہو، انہیں ڈرنا بھی نہیں. وہ بابا ہم تلوار تو ہے نہیں، یہ تو ذوالفقار ہے. اور ذوالفقار کا تو شیوا ہے جب بھی چلتی ہے سجدے دیکھ کے کاٹتا ہے. ڈرنے کی بات نہیں ہے، مولا سے نہیں ڈرنا. جب بھی چلتی ہے سجدے دیکھ کے کاٹتی ہے. بابا جی میں جملہ کہنے لگا ہوں، کیا بات ہے دعائیں آپ کی لینے کے لیے کھڑا ہوں. دعا صرف یہی کرنی ہے. یہ جو میں گزارشات کر رہا ہوں یہ دنیا کے چپے چپے کونے کونے پہنچے تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو اور لوگ اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے تیار کریں. امام کی برکت سے ہر قدم پہ راضی ہو جائیں. شکایتیں نہ کریں، شکر کریں. شکوے نہ کریں، کیونکہ جہاں شکر ہوتا ہے وہ شکوہ نہیں جیسا. ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے میں انگلینڈ میں بیٹھ کے میں یہی کر رہا تھا، یا شکر کرو یا شکر. یہ اچھا نہیں لگتا. مطلب مجھے کیا لگا کہ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. تھوڑی دیر بعد وہ جی وہ مسئلہ ہے، وہ جی وہ پریشان. یا شکر نہ کرو یا شکوہ نہ کرو. کیونکہ عاشق کو بڑی بڑی تکلیفات آتی نہیں تھی مگر ہر ایک نے کہا تھا الحمدللہ شکر. ٹھیک ہے بابا، پریشانی نہیں گفتگو آپ تک مولا نے پہنچوائی. یہ کہ اور فرماتے ہیں کبھی بھی اچھے اور نیک کام کو اپنی ذات سے منسوب نہ کرنا. میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے ماتم کیا، میں نے لنگر کھایا، میں نے لنگر کھلایا، میں نے جلوس میں گیا، میں نے شبی بنائی. اور فرماتے ہیں نہیں ایسے نہ کرنا. اگر کہو گے نا میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا، پر میں ٹھیک نہیں ہوتی. پوچھا گیا کیا کہیں؟ فرمایا کہو یہ برکت امام زمانہ، یہ توفیق امام زمانہ. ممکن ہوا کہ میں نے ایسا کیا، ورنہ سرکار کی توفیق نہ ہوتی. یہ اکثر بندے کہتے ہیں جی اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. کہتے ہیں نا شاہ جی اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. کیا ہوتے توفیق؟
یہی توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہر نیک کام کو اپنی ذات سے منسوب نہ کرو، تمہاری توفیقات بڑھ جائیں تاکہ تم ہر بات پہ کہو توفیق امام، توفیق امام۔ بے شک انہیں کا زندہ ہو، قائم ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا تلوار، شجرے دیکھ کے کاٹ دی تلوار، سنو 2 جملے اور اس کے بعد 2 جملے مسائب اور اجازت۔ شجرے دیکھ کے کاٹ دی، یہ پورا واقعہ ہے، بڑا تفصیل واقعہ ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر کسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مالک اشتر نے اپنے مولا سے کہا تھا یا علی جتنے آپ کی تلوار نے کاٹے اتنے میری تلوار نے کاٹے۔ مولا فرماتے نہیں تیری تلوار مجھے دیکھنا، تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹتی گئی۔ مولا جنگ میں تو تھے سارے دشمن، مولا کچھ کو چھوڑا کچھ کو کاٹا۔ اب علی بادشاہ اس سے بڑا سبق اس صدی کے لوگوں کو کیا دے؟ میرے پاس مطلوب اس سے بڑا سبق اسماعیل شاہ جی نہیں ہے، اس سے بڑا سبق یا علی کیا دے؟ فرماتے فعل الحکیم لا یخلون الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مولا دشمن چھوڑے؟ فرماتے ہاں۔ مولا سمجھا نہیں؟ فرمایا میری تلوار نے وہ دشمن چھوڑ دیا جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکالا۔ اس سے بڑا احسان یا علی بادشاہ کا کیا ہوگا؟ وہ دشمن چھوڑ دی جن کی پشتوں سے مولا کے ناصر اور کنیزہ نکل رہے تھے۔ اس سے بڑا مولا نہیں کا احسان، اس لیے آج کہہ رہا تھا تلوار سے گھبرانا نہیں، اور یہ تو انہی کا احسان ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو انتظار کرتا ہوگا، کوٹری کبیر والوں بس میں بہت پڑھ گیا، ایک جملہ سنو اور اس کے بعد ایک جملہ مسائل ہو جاتا ہے۔ جو انتظار کرتا ہوگا، فرمایا جب ہمارا لال آیا وہ اچانک آئے گا، جب تمہاری منزل آئی وہ اچانک آئے گی۔ اگر تم منتظر ہوئے تمہارا پہلا قدم کوٹری کبیر میں ہوگا، جہاز لینے کی ضرورت نہیں، گاڑی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، دوسرا قدم کعبہ میں۔ فرمایا بستر پر سو رہے ہوئے منتظر ہوئے، کوشش کرنا باوضو کر کے سونا، انتظار کرتے کرتے سونا، صبح اٹھنا، تکی کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھنا، رکا لکھا ہوا ملے گا جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گئے۔ مولا دنیا سے چلے گئے، فرمایا چلے گئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا سے چلے گئے۔ ہر بندہ قریبی سے قریبی جنازہ پڑھتے وقت کہے گا حاضر میت، حاضر میت، حاضر میت۔ سارے میت سمجھ گئے، میت کو نہلاؤ، میت کو کفن پہناؤ، میت کو دفناؤ، میت کا جنازہ، سارے حاضر میت کہہ کے چلے جائیں گے۔ اگر منتظر ہوا پھر ہمارا نام اس کی قبر پہ آئے گا، کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ اس سے بڑا احسان کیا؟ یہ ہم دعائے کمیل حدیث قصہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، خیر و برکت کے لیے پڑھنا چاہیے، مگر نوجوان پوری مفاتی الجنان میں واحد دعا ہے جس کو بقا کی دعا کہتے ہیں، جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ کبھی سنا ہے؟ کم میں سنا ہوگا؟ بسم اللہ جو پڑھتے ہو سلام پیش کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں سب پڑھیں دعائے عہد، دعائے عہد۔ فرمایا کہ 40 دن کم از کم روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا۔ آپ کے چھٹے امام نے فرمایا وہ مر گیا، ہمارا نار اس کی قبر پہ آتا اس کو اٹھا گیا۔ وہ دعائیں ایک مومن نے چھپائی ہے، ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جہاں بھی جائیں یہ تقسیم کریں، مگر دیں ان کو جو پڑھے۔ گھر میں نہیں رکھنی، الماریہ میں لگا کے نہیں رکھنی، ایسے بس وہ صورتی بھی نہیں لگانی، پڑھنی ہے، اور پڑھنی بھی ترجمے کے ساتھ۔ یہ بہت جلد انشاءاللہ ایک دوست نے آپ کے سندھی میں ترجمہ کرا ہے، وہ بھی آپ تک پہنچ جائے گی۔ فی الحال اردو میں ترجمہ ہے، وہ آپ پڑھ لیں۔ اردو تو پڑھ لیتے ہیں نا، آسان ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہر نماز کے بعد مسجد میں دعا عہد کی تلاوت ہو، پھر میرے آنے کا فائدہ ہے۔ ورنہ بھائی آپ سے جلدی خطاب کر کے چلا گیا، پیچھے لوگوں نے کہا نشانی آئے تھے اچھی مجلس پڑھ کے بعد کیا پڑھ گئے، کہنے کے آئے تھے، سمجھ ہی نہ آئی، تبدیلی نہ آئی، پھر میرے آنے کا فائدہ نہیں۔ تقریر کے آغاز میں بات کر چکا ہوں، مجھے خالی نہ لوٹانا، پیسے نہیں چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے۔ امام کے منتظر کی شان اچھاؤ، امام کا منتظر صبح صبح اٹھتا ہے، اپنے امام کو سلام کرتا ہے۔
جو ہی آنکھیں کھولتا ہے السلام علیکم یا صاحب زمان، السلام علیکم یا امام زمان. کیوں سلام کرتے ہیں؟ وہ اسے پتہ ہے جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. ہم کہیں گے مولا ہاں آپ پر ہمارا سلام ہو، فرمائیں گے تیرے اوپر بھی ہمارا سلام. فرمایا جو منتظر ہے وہ اپنی زندگی کے جملہ امور ہماری رضا اور ہمارے انتظار میں کرتا ہے. نہیں ایسے نہیں، تھکنا انسانی فطرت میں شامل ہے. ایک مجھے منٹ اور دے دو پھر میں 2 جملے مسئلہ خاص کرتا ہوں. جاتا ہوں معصوم آئیں گے اس منتظر کی قبر پہ جو انتظار کرتے کرتے دنیا سے جا کر ٹھوکر مار کے کہیں گے اللہ کا بندہ اٹھ. بندہ کفن جھاڑتا ہوا معصوم فرماتے کھڑا ہو جائے. معصوم فرمائیں گے تمہارے زمانے کے امام فرمائیں گے تمہاری منزل فرمائیں گے یہ لے تلوار ہے، یہ تیرا انعام ہے. مولا میں اس قابل ہوں؟ مسکرا کے فرمائیں گے تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو بیٹھتا میرے لیے تھا، تو چلتا میرے لیے تھا، تو نماز میں میرے ظہور کی دعا مانگتا تھا، تیرے سے کوئی لڑتا تھا جواب نہیں دیتا تھا، تجھے پتا تھا میں نے اچانک آنا ہے. راستے میں چلتا تھا کوئی عورت سامنے آتی تھی نگاہ نہیں اٹھاتا تھا، تجھے پتا تھا میں نے اس کو دیکھ لیا میں اس کو کیسے دیکھنے کا. پاک و پاکیزہ تو نے زندگی گزاری، عبادت کرتا تھا میری رضا کے لیے، دکھاوے نہیں کرتا تھا، ہر کام میں رضا شامل رکھتا تھا. تو جو نہیں پتا میں صدیقہ ماں کا بیٹا ہوں، ہم رکھتے ہی کسی کا ہے. اٹھ یہ تلوار تیرائی نہیں. عاشق شاہ جی یہاں تک ہوتی میں چھوڑ دیتا. بندہ حیران ہے میں کہا مولا میرے لیے؟ فرمائیں گے غور سے دیکھ. معصوم فرماتے ہیں جس ناصر کی منتظر کی تلوار مولا اسے دیں گے وہ تلوار اللہ آسمان سے نازل کرے گا اور اس تلوار پہ ناصر کا نام بمعدیت لکھا ہوگا. معصوم فرمائیں گے دیکھ تیرے حلالی ہونے کا سبب. بس میں بہت عرضیاں کروں گا مولا آپ سب کو اس قابل بنائیں گے کہ تم سب مولا کے استقبال کرنے والوں میں شامل. مولا تمہاری عبادات قبول فرمائے تاکہ تم امام کے لشکر کے قابل بن جاؤ. مولا تمہارے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے جو امام تک جانے میں رکاوٹ ہے. مولا تک جانے میں جو رکاوٹ ہے مولا آپ کے وہ گناہ معاف فرمائے. مولا آپ کو صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ اٹھے بھی مولا کے لیے، سوئے بھی مولا کے لیے، چلے بھی مولا کے لیے. مولا آپ سب کو حر جیسا بنائے. اللہ حر جیسا بنائے. ایک دعا اور کر دو نہ پھر آتا مسائل پہ. مولا آپ تمام کے جتنے بھی لواحقین دنیا سے چلے گئے ان سب کو اپنے ظہور پر قبر سے اٹھائے، سب کو اپنے لشکر میں شامل. عورتوں کو کنیزان بنا کے، مردوں کو ناصران بنا کے مولا اپنے پاک لشکر میں شامل فرمائے. مولا آپ کی اولاد کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی آپ کے مؤدب بن کے مولا کی اطاعت کے لیے وقت گزارے. جتنے بھی فضائل میں عرض کروں اس گھر کے مسائل اتنے زیادہ ہیں، اتنے سخت ہیں جس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو اتنا نہیں جتنا امام زمانہ ہوا. ایسے ہی صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح خون کے آنسو ہو کے کہتا ہے میرا مقدس گھر تمہارا قصور کیا تھا. کبھی شہزادوں کے اماموں کو دیکھ کے روتا ہے یہ امام سرخ امت نے کر دیے تھے نہیں، میرے جوانوں کا قصور کیا تھا. کبھی قاسم کی مہندی کو رو کے قاسم شہزادے کی مہندی کو دیکھ کر دریا شریف نے کیا کرو باتیں حقیقت سید مہندی کو دیکھ کے رو کے کہتے یہ تو مہندی پانی سے نہیں بھگوئی گئی تھی، میری دادی کے آنسوں سے بھگوئی گئی تھی. یہ تو وہ مہندی ہے جو شہزادی کی آنکھوں سے بھگوئی پانی. قاسم کی ماں نے فرمایا تھا بیبیو حکم امام زمانہ ہے
قاسم کو دولہا بنانا ہے، مہندی بھگونی ہے، پانی 3 دن کا بند ہے، پانی ہمارے پاس نہیں، بیویوں میں خیرات مانگتی ہوں، سب اتنا رو پیالہ بھر جائے، میں قاسم کی مہندی کو بھگونی۔ اللہ 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 مہندی کو دیکھ کے روتے ہیں، میرا اللہ دولہوں کو بھی مارا جاتا ہے۔ اکثر لوگ مخالفت کرتے ہیں، اکثر لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں مولا حسین نے کسی کو دولہا نہیں بنا کربلا۔ دیکھو ہر جگہ کی روایت اپنی اپنی ہوتی ہے۔ آج بھی عرب کا دستور ہے، آج بھی پٹھان خاندان کا دستور ہے، کہیں لڑائی ہو نا وہاں ایک لڑکے کو دولہا بنا کے میدان میں بھیج دیتے ہیں، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں دولہا ہو گیا، دولہے کے سیرے توڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے پتلا کتنے صفات اور نہیں تھے جنہوں نے قاسم دولہے کے سیرے بھی مٹی میں ملا دی۔ سرکار کمال مجھے تمام قاسم شہزادے کے سیرے بھی رو کے میرا اللہ دولہے کا کیا قصور تھا؟ روتے روتے امام زمانہ کی نگاہ پڑتی ہے، یسگر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑی میں دعائیں کرنا، روتے رہنا، آدھا در کرنا، اللہ کرے جلدی آئے۔ رو کے کہتے میرا اللہ تمہارا زمانے کا امام، رو کے کہتے میرا اللہ قاسم جوان تھا، اکبر جوان تھا، غازی جوان تھا، اصغر معصوم تھا، اصغر کا کیا قصور تھا؟ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، اجازت چاہوں گا آگے پڑھنا ہے۔ ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آگے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ ہم کو نگاہ رکھیں، وہ وقت دیکھیں جب ان شہزادوں کا بدلہ ہو۔ آپ کی مجلس کا عنوان میں منتقل اخوان حسین ہے، اللہ کرے آگے پوچھے تمہارے ذہن اگر ہاتھ اٹھے میں یہ جملات کرتا جاؤ، زلزلہ آئے گی، مرتجز آئے گی، اسی زخمی حالت میں آپ کی کیفیت دیکھ کے صرف ایک جملہ، اسی تیر لگے ہوں گے، تلوار کے نشان ہوں گے، جسم سے خون بہتا ہوگا، اپنی زبان بے زبان میں آ کے کھڑا ہوگا، مہدی کو کہے گا اللہ کی عدالت الہیہ کا جج مجھے صرف اتنا بتا میرے سوار کا قصور کیا تھا؟ میرے سوار کو انہوں نے جتنا مارا ہے تو میرے سوار کا قصور، جس کو کچھ نہیں ملا اس نے کربلا کی گرم ریت یا مہدی